اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام میرے عزیز بھائیوں، محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کی یہ نشست آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ ہمارے آپس کے روابط بحال ہو جائیں، کیونکہ ہم ایک ہی فیملی کا حصہ ہیں۔ آپ والدین ہیں اور آپ کے بچے یہاں پر پڑھتے ہیں، تو سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری آواز پر لبیک کہا اور یہاں تشریف لائے، اور امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی جب آپ حضرات سے درخواست کی جائے گی تو آپ اسی طریقے پر آتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا اور ہمارے ذریعے سے نسل انسانی کو آگے بڑھایا۔ یہ اولاد، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی شادی ہو اور اس کے ہاں اولاد نہ ہو تو ہر ایک پریشان ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں، حکیموں کے پاس بھاگتے ہیں، اسی طریقے پر عاملین کے پیچھے بھاگتے ہیں، تعویذات لیتے ہیں، دھاگے لیتے ہیں، مختلف قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں کہ اولاد ہو جائے۔ اور یہ اولاد کی تکلیف کچھ عرصے تو خود محسوس ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو خاندان کے افراد ہوتے ہیں اس تکلیف کے اندر وہ بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ جب زیادہ عرصہ گزر جائے تو ہر ایک چہمہ گوئیاں کرتا ہے، جی اولاد نہیں ہو رہی، کیا بات ہے؟ تو یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ جو اولاد اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی تو اس اولاد کے کچھ حقوق ہیں جو ہمارے ذمے ہیں۔ یہ نہیں کہ اولاد ہم نے پیدا ہو گئی اب اس کے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ جو اولاد اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی اس کے کچھ حقوق رکھے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آئے، آ کر کے اپنے بیٹے کی شکایت کی اور کہا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے میری بات نہیں مانتا، میری بات کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ آپ نے اس کے بیٹے کو بلوایا اور بلا کر کے اس سے سوال کیا، تم اپنے باپ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میرا یہ جو باپ ہے اس نے مجھے کبھی کچھ دیا ہی نہیں، میری تربیت نہیں کی، مجھے اچھی باتیں سکھائی نہیں، تو میں کیسے اس کی بات کو مان لوں؟ تو حضرت عمر نے اس کو جھڑک کر کے بھگا دیا اس والد کو کہ جاؤ، اٹھ کر کے چلے جاؤ، اس میں تمہارا اپنا قصور ہے، تم نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی نہیں کی۔ تو اولاد کی تربیت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ اولاد کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہمارا صرف اپنا بچنا یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ اپنے گھر والوں کو، اپنی اہلیہ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک آدمی نگہبان ہے اور قیامت کے دن تم سے تمہاری اس نگہبانی کے متعلق پوچھا جائے گا۔
تو یہ نہیں کہ ہم نے دنیا کے اندر ہماری اولاد پیدا ہو گئی، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، نہیں، بلکہ اس اولاد کے ہم پر حق ہے، اور قیامت کے دن ان حقوق کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ حق پورے کیے تھے یا نہیں پورے کیے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین سے سوال فرمایا کہ میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ مفلس شخص کون ہے؟ مفلس، غریب آدمی، مفلس آدمی کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، آپ ہی بتا دیجئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا اور بڑی نیکیوں کا بڑا انبار لے کر کے آئے گا، اور اللہ کے دربار میں پیش ہوگا تو مستحقین آ جائیں گے جن کے اس نے حقوق غصب کیے ہوں گے، وہ آ کر کے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو تقسیم فرمائیں گے، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور مستحق ابھی بھی باقی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس شخص کے جو گناہ ہیں یہ گناہ اٹھا کر اس کے نامہ اعمال کے اندر ڈال دو، یہ جو حقوق لینے کے لیے آئے ہیں، حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان کے ذمہ جو گناہ ہے یہ اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو، تو اس کے نامہ اعمال کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جو آیا نیکیوں کا پہاڑ لے کر تھا اور آخر میں اس کی نیکیاں ختم ہوئی، گناہوں کا ایک بڑا پہاڑ اس کا نامہ اعمال کے اندر جمع ہو گیا، یہ مفلس شخص ہے۔ تو قیامت کے دن یہ اولاد اگر ہم نے ان کے حقوق پورے نہیں کیے، اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی، یا اللہ یہ میرا والد تھا، اس نے مجھے نماز کی تلقین نہیں کی، یا اللہ یہ میرا والد تھا، اس نے مجھے جھوٹ بولنے سے نہیں روکا، یا اللہ یہ میرا والد تھا، اس نے مجھے اچھا سلوک کرنے کا نہیں بتایا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اولاد اپنے حقوق کا مطالبہ کرے گی، اور اگر نیکیاں ہمارے پاس ختم ہوں گی تو ان اولاد کے جو گناہ ہوں گے یہ اٹھا کر والدین کے نامہ اعمال کے اندر جمع کر دیے جائیں گے۔ تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اولاد کو پیدا کر دیا، ان کا حق ادا ہو گیا، بلکہ اس اولاد کی اچھی تربیت کرنا اور نیک تربیت کرنا اور اسے دین کے راستے پر چلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ خود اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ آگ اتنی خطرناک ہوگی کہ قُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور ان پر پھر فرشتے متعین ہوں گے، عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کہ ایسے مضبوط اور قوت والے فرشتے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا ہے اور اچھے راستے کے اوپر چلانا ہے۔ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اذا مات رجل انقطع عمله الا من ثلاث، کہ انسان جس وقت اس کا انتقال ہوتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ہیں کہ جو جاری رہتی ہیں، مرنے کے بعد بھی ان کا اجر و ثواب چلتا رہتا ہے، اور ان کا اجر و ثواب قیامت تک چلتا رہے گا۔ الا من ثلاث، ان میں سب سے پہلی چیز عمل صالح، انسان کا نیک عمل ہے کہ جو اس کے آخرت میں کام آئے گا، اس کے قبر کے اندر کام آئے گا، اس کے لیے حشر کے اندر کام آئے گا۔ کچھ کلمات ہوں گے، کچھ اس کی نیکیاں ہوں گی، کچھ اس کی نمازیں ہوں گی، کچھ اس کی قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، اس کے روزے ہوں گے، اس کی زکوٰۃ ہوگی، جو قبر میں اس کی حفاظت فرمائیں گے، حشر میں اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور اسے جنت تک لے کر کے چلے جائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز عمل صالح، انسان کا نیک عمل، یہ مرنے کے بعد کام آئے گا۔ اور دوسری چیز ہے صدقۃ جاریہ، یعنی کوئی ایسا عمل کر لینا کہ رہتی دنیا تک جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، تو اس کے اجر و ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہے گا۔ کہیں پانی کی ضرورت کو پورا کر دیا، کہیں مسجد کی تعمیر تھی اس میں حصہ ملا دیا، جب تک مسجد قائم ہے، انسان لوگ اس کے اندر
نمازیں پڑھتے رہیں گے، جس نے اس کے ساتھ تعاون کیا تھا اس کے نامہ اعمال کے اندر اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ صدقہ جاریہ، ایسا عمل کر جانا اپنی اس دنیا کی زندگی کے اندر کہ لوگ بعد میں اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مدرسے کی تعمیر کے اندر حصہ ملا دیا، اپنے لیے اپنی کسی اولاد کو حافظ قرآن بنا دیا، قرآن کریم کا عالم بنا دیا، اپنے اولاد کو نہ بنا سکے تو کسی اور کی ذمہ داری لے کر اس پر خرچ کر کے اسے عالم بنا دیا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر پیش کیا جائے گا اور اس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ کے اندر عطا فرمائے۔ نامہ اعمال جس سے دائیں ہاتھ کے اندر ملے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو دائیں ہاتھ کے اندر اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا، اس کو کھول کر پڑھے گا، پریشان ہو جائے گا اور جا کر فرشتوں سے کہے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا، اللہ تعالیٰ سے جا کر کے کہے گا کہ یا اللہ یہ نامہ اعمال تو کسی نیک ولی کا، بزرگ کا، کسی نبی کا ہو سکتا ہے، یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے۔ اس کے اندر اتنا اجر و ثواب لکھا ہوا ہے، اتنی نیکیاں لکھی ہوئی ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے جی اس نے تو 5000 مرتبہ نمازیں ادا کی ہیں، 10,000 مرتبہ قرآن کریم پڑھا ہے، 500 مرتبہ جا کر اس نے حج اور عمرہ کیا ہے۔ بڑے بڑے نام اعمال کے اندر لکھے ہو، میں نے تو زندگی میں نماز کی طرف توجہ ہی نہیں کی، مجھے تو قرآن کریم پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، میں نے کبھی قرآن کریم پڑھا ہی نہیں۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے 500 مرتبہ اس نے قرآن کریم پڑھا ہے، تو یہ اجر و ثواب اتنا لکھا ہوا ہے، یہ نامہ اعمال میرا نہیں ہو سکتا، آپ کے فرشتوں سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرے بندے، میرے فرشتوں سے غلطی نہیں ہوا کرتی، یہ نامہ اعمال تیرا ہی ہے، تو یاد کر کے دنیا میں رہتے ہوئے تو نے فلاں مدرسے، فلاں مکتب کے ساتھ تعاون کیا تھا اور تیرے اس تعاون کے نتیجے کے اندر ایک عالم تیار ہوا تھا، اس عالم نے اس علم پر عمل کیا اور اس کے ساتھ اس کی ترغیب پر جتنے لوگوں نے قیامت تک اس علم پر عمل کرتے رہے، جتنا اجر و ثواب ان تمام کو ملتا رہا بغیر کسی کمی کے، ہم نے تمہارا نام اعمال کے اندر داخل کر دیا ہے۔ تو صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ یہ ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کے لیے مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے۔ اور تیسری چیز جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا وہ ہے ولد صالح، انسان کی نیک اولاد ہو۔ یہ نیک اولاد ایسی ہے کہ یہ دنیا کے اندر بھی راحت کا باعث ہے اور آخرت کے اندر بھی نجات کا باعث ہوگی۔ آج ہم اپنی اولاد کے لیے سب سے زیادہ فکر اس بات کی کرتے ہیں کہ میری اولاد کا کیریئر اچھا ہو جائے، میری اولاد مال کو حاصل کرنے والی بن جائے، میری اولاد مالدار ترین اولاد بن جائے۔ آج ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، حالانکہ ہماری اس کوشش کے اندر اگر ہم کامیاب بھی ہو جائیں تو یہ اولاد ہمارے کسی کام میں نہیں آتی۔ آخر میں وہ اپنے والدین کو یہ کہہ دیتی ہے کہ جی تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، یہ تو ہم نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے۔ اور اگر ہم اپنی اولاد کی نیک تربیت کریں گے، اسے نیکی کے راستے پر چلائیں گے، تو یہ اولاد ہمارے لیے اس دنیا کے اندر بھی راحت کا باعث ہوگی اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے نجات کا باعث ہوگی۔ ہم اگر اولاد کی نیک تربیت نہیں کریں گے تو اللہ معاف فرمائے کہ معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی جو اولاد ہے اسے جنازے کی دعا تک نہیں آتی۔ کم از کم ہم اپنی اولاد ایسی بنائیں، اولاد کی تربیت ایسی کریں کہ ہماری وہ اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہمارا جنازہ پڑھا سکے، اسے جنازے کی دعائیں آتی ہوں، مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے دعا مانگنے والی ہو۔ آج تو ہماری اولاد ایسی ہے کہ اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ جنازے کے اندر کون سی دعا پڑھنی ہے۔ تو اولاد کی نیک تربیت کرنا، اولاد کو نیکی کے راستے کے اوپر چلانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہم عام طور پر مدرسے کا سہارا لیتے ہیں۔ ہم مدرسے میں لا کر اپنی اولاد کو داخل کرتے ہیں کہ یہاں مدرسے سے یہ اچھے اخلاق سیکھے گا، مدرسے کے اندر قرآن کریم کی تعلیمات کو سیکھے گا، دین کی تعلیم کو سیکھے گا اور اس کے مطابق چلے گا، عمل کرے گا۔ ہم مدرسے کا انتخاب کرتے ہیں، اور صرف مدرسے کا انتخاب کر لینا یہ ناکافی بات ہے۔ مدرسے کے اندر اپنی تربیت اپنے مقام پر ہوتی ہے، لیکن بچے کی سب سے زیادہ تربیت اس کے اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے اس بچے کی تربیت کا خیال اپنے گھر کے اندر بھی رکھنا ہے۔
بچہ جو گھر کے ماحول سے سیکھتا ہے پوری زندگی اس پہ وہ عمل کرتا ہے. یاد رکھیے کہ ہمارے یہ جو بچہ ہمارے پاس امانت کے طور پر ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بچے کے بارے میں ہم سے سوال کریں گے. یہ بچہ جب گھر کے ماحول کو جس انداز پر دیکھتا ہے اسی کے مطابق اس کی تربیت ہوتی ہے. یہ اپنے والدین کو دیکھتا ہے, اس کو نوٹ کرتا ہے, اور جو والدین کر رہے ہیں انہی کے راستے پر چلتا ہے. اسی یہ وجہ ہے کہ اگر ہم کسی بچے کو کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھ لیں تو ہم کیا کہتے ہیں, کس کی اولاد ہے تو, تیرا باپ کون ہے, فوراً باپ تک بات پہنچتی ہے. تو اپنے والدین کو دیکھ کر بچہ چلتا ہے. گھر کے اندر اگر میاں بیوی کے معاملات ٹھیک نہیں ہے, آپس میں وہ ایک دوسرے کو مخاطب اچھے انداز پر نہیں کر رہے, تو بچے پر اس کا اثر پڑتا ہے. باپ ماں کو اچھے انداز پر مخاطب نہیں کر رہا تو بچہ اپنی ماں سے بدتمیزی کرے گا. اگر ہمارے گھر کے اندر بدتمیز بچے موجود ہیں تو ہم اپنے اس ماحول کا جائزہ لیں کہ ہمارے گھر کے اندر کیا ماحول ہے. اور اگر ماں اپنے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے, باپ کو مخاطب کرتے ہوئے اچھے انداز پر اس کو مخاطب نہیں کر رہی تو یہ بچہ اپنے باپ سے بدتمیزی کرے گا. یہ ماں سے سیکھتا ہے. تو بچہ دیکھ کر کے سیکھتا ہے. گھر کے اندر ایسا ماحول بنائے کہ سب سے پہلے ہم خود نیکی کے راستے پر چلیں. حضرت مولانا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث, بہت بڑے فقیہ گزرے. ان کے بارے کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ ہارون رشید بغداد کے اندر اپنے محل کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور اچانک ایک شور بلند ہوا. ایسا لگا کہ کسی نے بغداد پر حملہ کر دیا ہے. یہ اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ بیٹھا ہوا برآمدے کے اندر گپ شپ لگا رہا تھا. یہ شور آیا, فوراً اپنے کارندے بھیجے, فوجی بھیجے, جاؤ بھائی تحقیقات کرو یہ شور کس بات کا بلند ہوا. وہ گئے, آ کر کے واپس آ کر رپورٹ جمع کرائی کہ ہمارے اس شہر کے اندر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ تشریف لائے. اور جب لوگ وہاں تشریف لائے تو علاقے کے باہر, شہر سے باہر, شہر کی حدود کے اندر لوگ ان کے استقبال کے لیے جمع ہوئے. اور اچانک حضرت عبداللہ ابن مبارک کو چھینک آئی تو اس چھینک کا جواب اس پورے مجمع نے یرحمکم اللہ کہہ کر کے دیا. تو یہ جو آواز یہاں تک پہنچی یہ اس یرحمک اللہ کہنے کی تھی. اتنی اللہ تعالیٰ نے عزتیں, مقام, بلند مرتبہ عطا فرمایا. یہ ایسی عطا نہیں فرما دیا بلکہ ان کے جو والد ہیں حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ, وہ کسی کے ہاں انار کے باغ میں چوکیدار تھے. تو جس کے باغ کے اندر تھے تو وہ سالوں سال باغ کے اندر نہیں آتا تھا. اس نے لوگ رکھے ہوئے تھے, جب پھل تیار ہوتے تو وہ پھلوں کو توڑتے اور توڑ کر آگے تقسیم کر دیتے, اس کو بیچ دیا جاتا اور پیسے جا کر اس کو دے دیا کرتے. کوئی 2-3 سال کے بعد یہ جو انار کا باغ کا مالک تھا یہ آیا اور اس نے آ کر کے اس حضرت مبارک سے کہا کہ بھائی مجھے انار دے دو, اور دیکھو اچھا اور میٹھا انار توڑ کر کے لانا. وہ انار لایا, ایک لایا, اس کو چکھا تو وہ کھٹا تھا, میٹھا نہیں تھا. کہا دوسرا لاؤ, وہ میٹھا ہونا چاہیے. دوسرے پودے سے لائے, تیسرا, چوتھا, پانچواں, پانچوں کے پانچوں انار کھٹے نکلے. کہا کہ اللہ کے بندے تجھے یہ نہیں پتا کہ کس پودے کا جو انار ہے وہ میٹھا ہے, کس کا کڑوا کھٹا ہے, تجھے اتنا نہیں پتا؟ کہا حضرت اس چیز کا تعلق چکھنے کے ساتھ ہے, اس چیز کا تعلق چکھنے کے ساتھ ہے. میری ذمہ داری یہاں پر ان چیزوں کی حفاظت کرنے کی ہے. میں نے آج تک ان اناروں میں سے کوئی ایک انار بھی توڑ کر نہیں چکھا ہے, تو مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ کون سا انار میٹھا ہے اور کون سا کھٹا ہے. وہ متاثر ہوا, اس نے اسی وقت اپنی بیٹی کا نکاح مبارک سے کر دیا. اور انہی کی اولاد سے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے کہ جو اپنے زمانے کے محدث اور فقیہ بنے. تو والدین اگر نیک ہوں گے, والدین صالح ہوں گے تو اولاد بھی صالح پیدا ہوگی. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, تو والدین اگر نیک ہوں گے تو ان کی اولاد بھی نیک ہوگی. تو بچے, میں نے عرض یہ کیا کہ بچے ہمارے گھر کے ماحول سے سیکھتے ہیں. ہم اپنا دینی ماحول گھر کے اندر بنائیں گے, ہمارے بچے دیندار ہوں گے. بچے ہمارے ماحول کے اندر جو چیز دیکھیں گے اسی چیز کو سیکھیں گے. ہم اپنے جو رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں, ہمارے بچے آگے چل کے وہی سلوک ان کے ساتھ کریں گے.
اگر ہمارا اچھا سلوک اپنے رشتے داروں کے ساتھ ہے، ہماری اولاد کا سلوک بھی اچھا ہوگا. اگر ہمارا سلوک ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا تو ہماری اولاد کا سلوک بھی ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. تو ہماری اولاد ہمارے اعمال کو دیکھ کر کے سیکھتی ہے. اگر ہمارے گھر کے اندر جھوٹ بولنے کا ماحول ہے تو ہمارا بچہ جھوٹ بولے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہمارا بچہ جھوٹ نہ بولے تو سب سے پہلے مجھے خود اس بات سے پرہیز کرنا ہے کہ میں خود جھوٹ نہ بولوں. تو جب ہمارے گھر سے جھوٹ کا ماحول ختم ہوگا تو بچہ خود بخود جھوٹ سے دور ہو جائے گا. اسی طریقے پر گالم گلوچ کرنا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ گالی نہ دے، تو جب ہم یہ چاہتے ہیں تو ہم اپنی طرف گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا میں خود گالی دیتا ہوں یا نہیں دیتا. بات بات کے اوپر گالی دینا اگر میرا مزاج ہے تو میرا بچہ لا محالہ گالی دے گا. میں یہ بات بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ میرے والد صاحب نے کبھی اپنی زبان سے گالی کا الفاظ ادا نہیں کیے. اور جتنی زندگی میں نے گزاری، میرے بھائی بیٹھے ہوئے، میرے عزیز و قریب رشتے دار ہیں، کوئی ایک آدمی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے میری زبان سے کبھی گالی کا کوئی لفظ سنا ہو. یہ کہاں سے آئی؟ یہ بڑوں سے آئی، گھر کے ماحول سے آئی. ہمارے والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے جو دادا جان تھے انہوں نے کبھی اپنی زبان سے گالی کا کلمہ ادا نہیں کیا. بہت زیادہ ہوتا اگر وہ غصے میں ہوتے تو وہ زیادہ سے زیادہ کہتے کھڑ کرنا، کھڑے کان والا. یہ پنجابی کا لفظ ہے اور کھڑ کرنا کہا جاتا ہے گدھے کو، اس کے کان کھڑے ہوتے ہیں. بس کہتے ہیں اس سے زیادہ سخت لفظ کبھی ان کی زبان سے نہیں سنا. تو یہ اثرات آگے منتقل ہوتے ہیں، آگے چلتے ہیں، آگے تک منتقل ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ گالی نہ دے تو اس کے لیے ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنا ہوگا. ہمارے ہاں عام طور پر بجائے اس کے کہ بچوں کو دعائیں دیں، ہمارے بدعا دینے کا رواج ہے. ہمارے گھروں کے اندر گالم گلوچ کا رواج ہے. بات بات کے اوپر گالی دیتے ہیں، تھوڑی سی مزاج کے مخالف بات آ گئی فوراً زبان پر گالی آ گئی. اپنی بیوی کو گالی دینا، بچوں کے سامنے دینا، یہ بچوں کی تربیت پر یہ چیز اثر انداز ہوتی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ سچ بولے تو گھر کے ماحول کو سچا بنائے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر ہمارا بچہ جھوٹ نہ بولے تو اپنے گھر کے اندر ماحول کو جھوٹ سے پاک بنائے، اس کے اندر جھوٹ بولنے والا ماحول نہ ہو. ہم عام طور پر فون جب سے آیا ہے ہمارے جھوٹوں کے اندر اضافہ ہو گیا. ہم گھر کے اندر بیٹھے ہوئے، کسی کا فون آیا، ہم اس سے ملنا نہیں چاہ رہے، ہم گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں جی میں گھر پر موجود نہیں ہوں. یہ بات ہمارا بچہ سن رہا ہے اور بچے کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ رہی ہے کہ یہ جھوٹ بولنا کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ جھوٹ بولنا اچھی چیز ہے، اس لیے میرا باپ بول رہا ہے. تو جیسا ماحول ہم گھر پر بنائیں گے ہمارا بچہ اسی ماحول کے مطابق ڈھلے گا. یہاں مدرسے کے اندر بچے کی تربیت اچھی ہو رہی ہے لیکن گھر کے اندر اس کو اچھا ماحول نہیں مل رہا تو یہ بچہ اچھا نہیں بنے گا. یہ ماحول ہم نے مل کر کے درست کرنا ہے کہ کچھ تربیت مدرسے سے ہو اور کچھ تربیت گھر کے اندر بھی ہو، تب جا کر کے یہ ہمارا بچہ ہمارے لیے نیک اور صالح بنے گا. یہ بچہ ہمارے لیے فائدے مند بنے گا. مدرسے کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے، جو تربیت دی جاتی ہے، گھر کے اندر اگر اچھی تربیت موجود نہیں، اچھا ماحول موجود نہیں تو اس تربیت کا بچے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جب گھر کے ماحول کے اندر جائے گا تو ان باتوں کو بھول جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نمازی بنے تو ہم بھی نماز پڑھیں. اذان کی آواز مسجد کے اندر آئے، مسجد سے اذان کی آواز آئے تو فوراً اٹھ کر مسجد کے اندر چلی جائے. اور والدہ ہے تو والدہ اس بات کی پابند ہو کہ اذان کی آواز سنے تو فوراً اپنا مصلی بچھائے اور اپنی نماز ادا کرے. اب یہ عمل ایسا ہوگا کہ آپ کو بچے کو کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ بچہ دیکھے گا میری ماں بھی نماز پڑھ رہی ہے، میرا والد بھی نماز پڑھ رہا ہے تو فوراً خود بخود نماز پڑھنے لگے گا. اور اگر آپ خود تو نماز نہیں پڑھتے، آپ یہ توقع لگا کر بیٹھے ہیں کہ میرا بیٹا نماز پڑھنے کا پابند بن جائے اور اس کو کہیں گے کہ بیٹا نماز پڑھ لے تو وہ دل کے اندر کہے گا میرا باپ خود تو نماز پڑھتا نہیں، مجھے نماز پڑھنے کا کہہ رہا ہے. تو یہ اس کے ذہن کے اندر یہ بات نقش ہو جائے گی کہ یہ نماز کا چھوڑنا کوئی گناہ نہیں ہے اس لیے میرا باپ چھوڑ رہا ہے، نماز کا چھوڑنا کوئی گناہ نہیں ہے اس لیے میری ماں نہیں پڑھ رہی.
تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھا ماحول فراہم کریں تو اپنے گھروں کے اندر ماحول کو اچھا بنائیں، گھروں کے اندر ہم اپنے اخلاق کو درست کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، اور اچھے سلوک کے اندر میں تم میں سب سے بڑھ کر اچھا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو اپنے گھروں کا جیسا ہم ماحول بنائیں گے ہمارے بچوں کا ماحول ویسا بنے گا۔ ہم عام طور پر بعد میں شکوہ دینی اداروں سے کرنے لگتے کہ جی اس کو تو ہم نے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، اس نے اچھی تربیت حاصل نہیں کی، اور جو کوتاہی ہم سے ہمارے گھر کے اندر ہوئی ہماری اس طرف نظر نہیں ہوتی۔ تو اس ماحول کو، یہ بچے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کریں، اس کی اچھی تربیت کریں، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اچھے راستے پر چلائیں، نیکی کے راستے پر چلائیں۔ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تعلیمات دی، ان تعلیمات کے اندر یہ بات ہے کہ بچے کو اچھی اور دینی تربیت دو۔ کہیں پر اس بات کا مطالبہ نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو دنیا کما کر دو، دنیا کمانے والا بناؤ، کہیں یہ بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رزق کا جو ذمہ ہے یہ اللہ نے لیا ہوا ہے۔ کس کے ذمہ ہے رزق؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، رزق کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہوا ہے، ہم اس کی فکر کریں گے تو بھی اس کو وہی رزق ملے گا جو اللہ نے چاہا ہے۔ لیکن دین کے راستے پر چلانا اور دینی تربیت کرنا یہ ہمارے ذمہ فرض ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے کہ اپنی اولاد کو کھلایا، اپنی اولاد کو پلایا، یہ سوال نہیں ہوگا، بلکہ یہ سوال ہوگا کہ تو نے اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پر چلایا یا نہیں چلایا، اپنی اولاد کو سچائی کے راستے پر چلایا یا نہیں چلایا، اپنی اولاد کو نماز کے راستے پر چلایا یا نہیں چلایا، اس بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھی اور نیک ہو، نیکی کے راستے پر چلنے والی ہو، تو ہم اپنے گھروں کو اچھا ماحول دیں، گھروں کے اندر اچھا ماحول بنائیں۔ یہ نہ ہو کہ گھر کے اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی انسان نہیں جانور گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ فوراً ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، ماں کہتی طرف باپ آ گیا چپ کر کے بیٹھ جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر کے اندر ہمیں بچوں کا شور پسند نہیں ہوتا، ہم تھکے ہوئے آئے، ایسے موقع پر اگر بچے شور کر دیں ہم فوراً گالم گلوچ کرتے ہیں، یہ گھر کا ماحول ہم خراب کرتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ پیار کرنا، بچوں کے ساتھ محبت کرنا، بچوں کے ساتھ انسیت پیدا کرنا، بچوں کو اپنا دوست بنانا۔ آج ہم بچوں کو دوست نہیں بناتے، اپنا دشمن بنا لیتے ہیں۔ آج بچہ ہم سے خوف کی وجہ سے اپنی غلطی ہمیں بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اپنی اولاد کے ساتھ ایسا تعلق بنائے کہ اگر کہیں ان سے غلطی ہو جائے وہ بلا جھجک اپنے باپ کو بتا سکے کہ ابا جی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، کیا کروں؟ لیکن ہم ایسا بناتے ہیں کہ اولاد اپنی غلطیوں کو ہم سے چھپاتی، باپ کو پتہ نہ چلے ورنہ بہت مارے گا۔ تو اپنے گھروں کا ماحول، ہمارے گھروں کا ماحول درست ہوگا، ہمارے بچے درست ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے یہ گھروں کا ماحول درست کرنے کے لیے ہمیں دین کی تعلیمات کو سیکھنا چاہیے۔ یہ جو قرآن کریم آیا، قرآن کریم کو سیکھنا چاہیے، اس کی تعلیمات کو سیکھنا چاہیے۔ ہم گھروں کے اندر کیسی زندگی گزاریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں اپنا تعلق علماء کرام سے بنانا چاہیے، علماء کرام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ میرے نبی اپنے گھر کے اندر کس طرح رہا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے سخت لہجے میں، درست لہجے میں، تلخ لہجے کے اندر کبھی بات نہیں کرتے تھے۔ گالم گلوچ تو دور کی بات ہے، گھروں کے اندر پیار محبت کا ماحول تھا، گھر کے اندر انسیت اور محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے 10 سال تک خدمت کی ہے، 10 سال تک، یہ چھوٹے سے بچے تھے، 2.5-3 سال کے، ان کی والدہ ام سلیم، انہوں نے لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا کہ خویدیمو کا انس، کہ آپ کا خادم انس ہے، یہ آپ کے ساتھ رہے گا۔
یہ اس عمر سے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے اور آپ کی خدمت کرتے رہے، اور خود فرماتے ہیں کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، کہ میں نے 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا ہوں، فواللہ ما شتمنی ولا قہرنی، کہ ان 10 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو مجھے کبھی گالی دی، نہ کبھی مجھ پر غصہ کیا۔ تو دیکھیں بچوں کی تربیت غصے کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی، جو تربیت ہم پیار اور محبت کے ذریعے سے کر سکتے غصے کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی۔ جو تربیت ہم پیار اور محبت کے اندر کریں گے، ہم موجود ہو یا نہ ہو بچہ اس راستے پر چلے گا، اور اگر ہم غصے کے نتیجے کے اندر کریں گے، مار ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے سے کریں گے، تو جب ہم موجود نہیں ہوں گے بچہ برائی کرے گا۔ تو میں نے عرض یہ کیا کہ اپنے بچوں کو اچھا ماحول اپنے گھر کے اندر فراہم کریں۔ تو جب آپ گھر کا ماحول اچھا کر لیں گے، دین کے مطابق کر لیں گے، بچے کی تربیت اچھی کریں گے، اور بچہ مدرسے سے بھی تعلیم کو حاصل کرے گا، تو یہ بچہ نیک اور صالح بنے گا، اور یہ بچہ ان چیزوں کے اندر شامل ہوگا کہ جو 3 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جو ابتدا کے اندر میں نے نقل کیا کہ انسان کے انتقال کے بعد 3 چیزیں اس کے کام میں آتی ہیں: عمل صالح، صدقہ جاریہ اور نیک اولاد۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نیک اولاد مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آئے، مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے دعا کرے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو دین کے رستے پر چلائیں۔ تو انشاءاللہ اس بات کی کوشش کریں گے اپنے گھروں کے ماحول کو بدلنے کی، اور یہ جو ایک کوشش ہے یہاں ہم نے آپ کو جمع کیا، والدین آپ تو ہمارے سروں کے تاج ہیں، قیامت کے دن آپ کے سروں پر تاج ہوگا، تو یہاں آپ کو اس لیے جمع کیا کہ ہمارا آپس کا ربط ہو، ہم یہاں آتے رہیں وقتاً فوقتاً، یہ نہیں کہ بلائیں تو ہی آئے، بغیر بلائے بھی آ جائے، آ کر کے پوچھے بھائی ہم نے اپنا بچہ آپ کے حوالے کیا ہے، بچہ ہم نے آپ کے حوالے کیا، اپنے بچہ میرا کیا پڑھ رہا ہے، کوئی کہیں پر شکایت آ رہی تو آ کے بتائیں کہ یہ بچہ میرے گھر کے اندر آ کر اس طرح معاملہ کرتا ہے۔ تو یہ آ کر آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جب اٹھیں گے بیٹھیں گے تو ہمارے بچے کی اچھی تربیت ہوگی۔ ہم تو یہاں سے کوشش کریں گے کہ مدرسے کے اندر بچے کو اچھی تربیت ملے، لیکن اگر وہ گھر کے اندر پہنچتا ہے، گھر کا ماحول اس کے مطابق نہیں ملے گا، بچہ بگڑ جائے گا۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم آپس کے اندر ربط رکھیں، مدرسے کے اندر ہمارا آنا جانا رہے، آ جائیں کبھی ناظم تعلیمات صاحب سے مل لیں، اور بچے کے جو استاد ہیں ان کو بلا کر کبھی ان سے ملاقات کر لیں، ان سے پوچھ لیں کہ بھائی میرا بچہ میں نے آپ کے حوالے کیا، کہاں تک اس نے پڑھ لیا۔ کبھی بچے سے پوچھیں کہ قاری صاحب نے آپ کو کہاں تک سبق پڑھا دیا ہے۔ تو جب آپ اس طریقے پر دلچسپی لیں گے، آپ کی بھی دلچسپی ہوگی اور مدرسے والوں کی دلچسپی بھی ہوگی، تو ہمارا یہ بچہ ہمارے لیے کارآمد بنے گا، اور اس کو آپ دین پڑھا دیں گے تو دنیا خود بخود مل جائے گی۔ یہ نہیں کہ آپ دنیا کے حاصل نہیں کی، دین حاصل کر لیا تو اب دنیا اس کو ملے گی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کہا جاتا ہے جی مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے، اور دوسری طرف بات میں ہمارا شکوہ بھی ہوتا ہے کہ یہ مولوی کھاتے بہت ہیں۔ بھائی آپ کس حال میں خوش ہیں؟ اپنے بچے کو مولوی بنانا ہے، کہتے ہیں کھائے گا کہاں سے، اور جب دوسرے مولوی کو کھاتا ہوا دیکھتے کہتے ہیں مولوی کھاتا بہت ہے۔ اور ہمارے والد صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ اکثر ایک بات نقل کیا کرتے تھے کہ ایک نابینا حافظ صاحب کہیں دعوت سے جا رہے تھے، اور اتفاقاً دعوت میں کھانے کے بعد کھیر کھا لی، اور کھیر کھا کر کے جا رہے تھے، چلے جا رہے تھے تو آگے گڑا آ گیا، اور گڑا تھوڑا سا بڑا ہو تو اس کو کہتے کھائی، تو کسی آدمی نے پیچھے سے آواز لگائی حافظ صاحب کھائی، تو حافظ صاحب نے کہا الحمدللہ بہت کھائی، اور دڑام سے گڑے میں جا کے گر گئے۔ تو وہ تو کھیر کھا کے آ رہے تھے، ان کو کیا پتہ گڑا آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جی مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے، اور مولوی کو کھاتا ہوا دیکھتے تو کیا کہتے ہیں، کھاتا بہت ہے۔ تو بھائی تم کس حال میں خوش ہو؟ تو اگر ہم نے اپنی اولاد کو دین دے دیا تو یہ دنیا خود بخود آئے گی، اس کے قدموں کے اوپر آ کر کے نچھاور ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اکرام آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طرح طرح کی نعمتیں دی ہوتی ہیں، اور ان علماء اکرام سے پوچھ لو ان کی تنخواہ کیا ہے تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے، آپ بھی حیران ہو جائیں گے ان کی تنخواہ پر، ان کے اخراجات آپ دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، تو اس معاملے میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم فتوی بھی لگاتے ہیں جی مولوی تو حرام کھاتے ہیں، فوراً فتویٰ لگا دیں گے۔ بھائی اگر مولوی حرام کھا ہی رہا ہے تو اس کا حساب اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں لیں گے، اس مولوی سے لیں گے، تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟
آپ ایسے موقع پر یا تو غیبت کریں گے یا بہتان لگائیں گے. غیبت کریں گے تو بھی آپ کی نیکیاں نکل کر مولوی کے نامہ اعمال میں جائیں گی, اور بہتان لگائیں گے تو بھی آپ کی نیکیاں نکل کر مولوی کے نامہ اعمال میں جائیں گی. تو آپ تو اپنا فائدہ نہیں کر رہے, اپنا نقصان کر رہے ہیں. تو اپنی اگر اولاد کی ہم نیک تربیت کریں گے تو نیک تربیت کے نتیجے میں ہماری یہ اولاد ہمارے لیے اس دنیا کے اندر بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی, اور آخرت کے اندر بھی ہماری آنکھیں اس اولاد سے ٹھنڈی ہو جائیں گی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی نیک تربیت کرنے والے ہوں. مدارس سے عام طور پر مدارس پر بات لمبی ہو رہی ہے, آخری بات کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں انشاءاللہ, یا نماز بھی پڑھیں گے. تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے جی مدارس والے ہمیں کیا دے رہے ہیں. مدارس نہ ہمیں ڈاکٹر دیتے ہیں, نہ انجینئر دیتے ہیں, نہ پائلٹ دیتے ہیں, نہ سیاستدان دیتے ہیں, نہ سائنسدان دیتے ہیں. یہ مدارس پر اعتراض ہوتا ہے. حالانکہ کم عقلوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ڈاکٹر بنانا کس کی ذمہ داری ہے؟ کالج اور یونیورسٹی کی. انجینئر بنانا کس کی ذمہ داری ہے؟ کالج اور یونیورسٹی کی. سائنسدان بنانا کس کی ذمہ داری ہے؟ کالج اور یونیورسٹی کی. سائنسدان بنانا کس کی ذمہ داری ہے؟ کالج اور یونیورسٹی کی. تو جا کے ان سے سوال کرو. مدارس کے لوگوں کا کام نہ ڈاکٹر بنانا ہے, نہ انجینئر بنانا ہے, نہ سائنسدان بنانا ہے, نہ سیاستدان بنانا ہے. یہ کام ہے عصری اداروں کا, کالجوں کا, یونیورسٹیوں کا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کیا. کالج یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں جن کے ذمے اس ملک کی بھاگ دوڑ کا نظام ہے, انہوں نے اس کو تباہی کے دانے پر لایا. اس میں مدارس کا کوئی کردار نہیں ہے. مدارس کے ذمے حافظ قرآن بنانا, عالم دین بنانا, مفتی بنانا, معاشرے کے اندر نمازیں پڑھانا, اذان دینا, جنازے پڑھانا, نکاح پڑھانا, ایسے افراد تیار کرنا, یہ مدارس کی ذمہ داری ہے. اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے تسلی سے سوچ کر بتائیں کہ کیا کہیں پر اس پاکستان کی کسی کچی آبادی کے اندر کوئی ایسی مسجد آپ نشاندہی کر دے کہ اذان کا وقت ہو اور وہاں سے اذان نہ ہوئی ہو, نماز کا وقت ہو اور وہاں پر نماز نہ ہوئی ہو, نماز پڑھانے کے لیے امام موجود نہ ہو, آپ نے جنازہ لا کر کے رکھا ہو, جنازہ پڑھانے کے لیے امام موجود نہ ہو, آپ نے نکاح پڑھانا ہو, نکاح پڑھانے کے لیے مولوی صاحب موجود نہ ہو. کوئی ایک مثال معاشرے کے اندر لا کر کے پیش کر دیں. آپ پیش نہیں کر سکتے. تو مدارس جو ہے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے اندر کامیاب ہے, اور یہ مدارس کامیاب ہیں تو یہ ملک پاکستان کامیاب ہے. مدارس قائم ہے تو یہ اس ملک پاکستان قائم ہے. مدارس قائم ہے تو اس ملک کے اندر اسلام قائم ہے. یہ مدارس ختم ہوں گے, نہ یہ ملک پاکستان رہے گا, نہ اس ملک پاکستان کے اندر اسلام رہے گا. تو اس تعلق کو, اس نسبت کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی میں نے بچے کو حافظ قرآن بنایا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت کے اندر بھی انعامات ہیں اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں. تبھی تو ہم یہ کہتے ہیں مولوی کھاتا بہت ہے. تو اب اس بات سے نہ ڈریں کہ ہم نے اس کو مدرسے کے اندر پڑھایا, حافظ عالم بنایا تو یہ کھائے گا کہاں سے. اللہ اس کو بہت کھلائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کا ذمہ خود اپنے لیے ہوئے, تو اللہ کے ذمے خود اس کے رزق کا ذمہ ہے, تو ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. تو بہرحال میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ اس سلسلے کو برقرار رکھیں گے. آپ اپنے طور پر بھی کوشش کریں گے, اگر ہم کمزور ہو رہے ہوں گے تو آپ طاقتور بن جائیں. بھئی ہمیں کیوں نہیں بلا رہے آپ سوال کریں آ کر کے ہمیں کیوں نہیں بلایا جا رہا, اور اپنے طور پر کوشش کریں ہم بھی جب بلائیں تب بھی آئیں, اور نہ بلائیں تب بھی آپ آ جائیں. اس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھیں. یہ جب آپ اس طرح سمجھیں گے تو اس ادارے کے اندر ترقی ہوگی. اس ادارے کے اندر ان کے جو بچے آپ کے پڑھ رہے ہیں, ان بچوں کی تربیت کے اندر آسانیاں پیدا ہوں گی, اور یہ بچے اچھے انداز پر تربیت حاصل کر کے یہاں سے نکلیں گے. تو یہ آپس کے اندر ربط یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے, یہ ربط ہمارا قائم ہو جانا چاہیے. بچے کی کارکردگی ہمارے سامنے ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ پتہ ہی نہیں بچے کا والد ہے کون, کہاں رہتا ہے. بچے کو اپنے والد کو اپنے بچے کی فکر ہونا چاہیے. جس طریقے پر ہم اسکول کے اندر ماہانہ ان کے بلانے پر جاتے ہیں اور بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں, بھاری فیسیں بھی دیتے ہیں, اور وہاں جا کر اپنے بچے کی کارکردگی لیتے ہیں. یہاں تو کوئی بھاری فیسوں کا سلسلہ ہے ہی نہیں. معمولی سی فیس رکھی کہ اسی بہانے کم از کم والدین یہاں آ جائیں, فیس جمع کرانے کے لیے آ رہے ہیں, چلو دو باتیں ہو جائیں کہ میرا بچہ کس تربیت کے اندر ہے, کس کلاس کے اندر ہے, کیا سبق اس نے پڑھ لیا ہے, کیا اس کا باقی ہے. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے, ان کو پتہ ہونا چاہیے.
تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے اس بات کی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.